رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی جملہ مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے. وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے. اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں. اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا پوری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے. اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا. آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن بنی نوع آدم کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی، خواتین اسلام، جیسا کہ ناظم مجلس نے یہ اعلان کیا کہ آج جس عنوان پر میں آپ سے گفتگو کروں گا انشاءاللہ وہ عنوان ہے موت ایک تلخ حقیقت. تمہیدی طور پہ گفتگو کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ موت کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی چند رہنما اصول اور باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
ایک بات جو ہم سب کو جان لینی چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی کوئی شخص آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. لوگوں نے بہت ساری چیزوں کا انکار کیا. انکار کرتے کرتے ایک گروہ، ایک فرقہ، اس نے رب العالمین کی وجود کا انکار کیا کہ اللہ رب العالمین ہے ہی نہیں، آسمان و زمین یوں ہی قائم ہو گئے. لیکن دنیا کا کوئی بھی شخص یہ انکار آج تک نہیں کیا کہ ہم مریں گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہیں گے. کسی نے دعویٰ نہیں کیا، کسی نے نہیں. اٹل حقیقت، تلخ حقیقت. علامہ محمد ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اتفق العلماء قاطبتاً، پوری دنیا کے عقل مندوں کا، پاگل ہے تو وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے، عقل مند ہے، اگر عقل ہے اس کے پاس، شعور ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے، تو کہا اتفق العلماء قاطبتاً، پوری دنیا کا بلا کسی تفریق اس بات کے اوپر اتفاق ہے علی ان الموت، کہ موت لیس له سبب معین، اس کے لیے کوئی سبب متعین نہیں ہے، ولا زمن معین، کوئی زمانہ متعین نہیں ہے، ولا عمر معین، اور کوئی عمر بھی متعین نہیں ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ خالی بوڑھے کو موت آئے گی؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ کوئی بچہ نہیں مرے گا، جوان آدمی نہیں مرے گا؟ ولا عمر معین، اس کے لیے کوئی عمر متعین نہیں ہے. یأتیکم بغتہ، اچانک آئے گی تمہارے پاس، وانتم لا تشعرون، اس حال میں کہ تم کو اس کا شعور تک نہیں ہوگا. یہ ہے موت. موت کے 3 نام ہیں، اس موت کے 3 نام ہیں. سب سے پہلا نام القیامہ الصغریٰ، القیامہ الصغریٰ موت کو کہتے ہیں. دوسرا نام اس کا ہے برزخ، اور تیسرا نام ہے موت. ان 3 ناموں سے موت جانی جاتی ہے. قیامہ الصغریٰ کہتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے ماخوذ ہے، کل من مات فقد قامت قیامتہ، ہر وہ شخص جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، اس کی قیامت قائم ہو گئی. حدیث کے اس ٹکڑے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، جس کے جانب حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے. نقطہ سمجھیے کہ کچھ اعراب دیہاتی، بخاری کی روایت ہے، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آنے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وفات کب ہوگی، میں کب مروں گا، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں سے سب سے چھوٹا بچہ جو تھا اس کے جانب اشارہ کیا اور کہا کہ ان یعش ھذا، اگر یہ بچہ زندہ رہا تو فلا یبلغ الحرم، یہ اپنے بڑھاپے کو نہیں پہنچے گا، اس سے پہلے پہلے تم سب کے سب مر جاؤ گے. جواب دیکھا آپ نے، کتنا ٹیکنیکل جواب ہے. اگر یہ زندہ رہا، عمر دراز اس کی اگر لکھی ہے اللہ نے، تو یہ اپنے بڑھاپے سے پہنچنے سے پہلے پہلے تم سب کے سب مر جاؤ گے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جنریشن کے اختتام کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا. یعنی جو ابھی بچے چھوٹے ہیں، یہ جب بڑے ہوں گے تو اب جو بوڑھے ہیں وہ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. تو فَكُلُّ مَن مَّاتَ، یعنی جو بھی کوئی شخص مر گیا سمجھیے کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا. اس حدیث کا غلط مفہوم لیا ہے ان لوگوں نے جن لوگوں نے یہ کہا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی. کہتے ہیں کیسے قیامت قائم نہیں ہوگی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من مات فقط قامت قیامتہ، ہر وہ آدمی جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو اب کون سی قیامت آئے گی؟ اب کون سی قیامت آئے گی؟ کہا نہیں، وہ موقف دوسرا ہے. پھر یہاں آئیے، کہا عالم دنیا جس میں ہم اور آپ زندہ ہیں، اس کے بعد کی زندگی ہے، اس کو کہا عالم برزخ. یہ سب ابھی گفتگو آئے گی آپ کے سامنے.
اور پھر اس کے بعد کی زندگی ہے کہا عالم آخرت وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا اور دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کی یہ سور ہوگی، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب پھونکیں گے تخرجون من الاجداث سراعا، لوگ اپنے قبروں سے تیزی سے اٹھیں گے اور اپنے جسموں کو جھاڑتے ہوئے مہطعین الی الداعی، پکارنے والے کے پکار کو سنتے ہوئے اس کے جانب دوڑیں گے اور اس کے جانب بھاگیں گے۔ یہ وہ قیامت کی گھڑی ہوگی یوم الآخرہ کی کہ جس دن انسان اپنے کرتوت کا حساب دینے کے لیے اور اپنے اعمال کی سزا یا اپنے اعمال کی جزا اچھائی کی شکل میں یا برائی کی شکل میں اللہ رب العالمین سے حاصل کرنے کے لیے قیامت کے دن حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہوگا۔ میرے بھائیوں، تو یہ پہلا نام موت کا ہوا قیامت صغری۔ دوسرا نام موت کا ہے برزخ۔ کیا ہے؟ برزخ۔ برزخ کہتے ہیں زندگی کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے اس کو، نہ تو وہ یوم الآخرہ ہے اور نہ یوم الدنیا ہے، یعنی نہ تو اب اس کی دنیا کی زندگی ہے اور نہ آخرت کی زندگی ہے، یہ اس کے درمیان کی زندگی ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، اور قرآن مجید میں اس لفظ کا استعمال ہوا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ غزوہ احد میں جب صحابہ کرام 70 صحابہ کرام شہید کیے گئے تو بعد میں صحابہ کرام کے دلوں میں سراسیمگی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، کسی کے والد شہید ہوئے تھے، کسی کے چچا شہید ہوئے تھے، کسی کے بھائی شہید ہوئے تھے، کسی کے ماموں شہید ہوئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ان بھائیوں کے ساتھ کیا کیا جو جنگ احد میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں کیا کیا تمہارے ان بھائیوں کے ساتھ؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول یہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے ان بھائیوں کے روحوں کو سبز پرندوں کی پوٹلیوں میں رکھا ہے، سبز پرندوں کی پوٹلیوں میں رکھا ہے، جو جنت میں گھومتے پھرتے ہیں، وہاں کے باغات سے کھاتے پیتے ہیں، اور شام کے وقت عرش الہی کے نیچے ان کا گھونسلہ ہے، وہ آ کر کے وہاں آرام کرتے ہیں۔ قندیل نما گھونسلے ان کے بنے ہوئے ہیں جو عرش الہی کے پائے سے اور اس کے بیم سے لٹک رہے ہوتے ہیں، یہ وہاں آ کر کے آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں، وہاں پہ رات گزارتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب العالمین نے ان سے پوچھا کہ ہے تمہاری کوئی خواہش، کچھ چاہتے ہو، کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ مانگو، چاہیے کچھ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہر نعمت میسر ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دیں، دوبارہ دنیا میں بھیج دیں، تاکہ جو ہمارے پیچھے ہیں ہم ان کو اس مرتبے اور اس مقام سے آگاہ کر سکیں، اور ایک مرتبہ پھر تیرے راستے میں شہید ہو کر کے دوبارہ آئیں، تاکہ جو عزت و تکریم تم نے ہمیں پہلی مرتبہ دی ہے وہی عزت و تکریم کو ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رب العالمین نے فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ برزخن الی یوم یبعثون، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا اٹل فیصلہ ہے کہ جو ایک مرتبہ مر کر کے آ گیا وہ دوبارہ ادھر سے واپس لوٹ کر نہیں جا سکتا۔ برزخ کے معنی عربی زبان میں ہے الحاجز بین شیئین، دو چیزوں کے درمیان روکنے والی چیز، اس کو برزخ کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا اور آخرت کے درمیان بیچ کی ایک چیز بنائی جو ادھر سے روکتی ہے ادھر سے روکتی ہے، اس چیز کا نام ہے برزخ، اور یہی وہ زندگی ہے جو قبر کی زندگی ہے۔ چونکہ اس قبر کی زندگی بگننگ اور اس کی افتتاح، اس کی شروعات موت کے ذریعے ہوتی ہے، تو تغلیباً علماء کرام نے موت کا نام کیا رکھا؟ برزخ رکھا۔ سمجھ گئے؟ یہ دوسرا نام آ گئی بات سمجھ میں۔ اب تیسرا نام آئیے موت۔ موت کہتے کس کو ہے؟ عربی زبان کے اندر موت کہتے ہیں سکون کو۔ اس کا الٹا کیا ہوا؟ حرکت۔ ہر متحرک چیز زندہ ہے اور ہر ساکن چیز مردہ ہے۔ کہتے ہیں کہ درخت مر گیا، کیا مطلب؟ کہ اس کی ہریالی ختم ہو گئی، اس میں نمو کی جو صلاحیت تھی، بڑھنے کی جو صلاحیت تھی، وہ صلاحیت اب ختم ہو گئی۔
کا انسان مر گیا، کیا مطلب ہے کہ اب یہ حرکت نہیں کر سکتا، سکون نہیں کر سکتا، اس کے جسم کے اندر جو گرماہٹ تھی اب وہ گرماہٹ ٹھنڈی پڑ گئی، اب یہ آدمی کچھ ہل ڈول نہیں سکتا، اپنے کسی کام کو خود سے نہیں کر سکتا، کہتے ہیں یہ مر گیا. سمجھ گئے؟ اور موت کی تعریف یہ ہے عربی میں، کہا کہ روح کا وہ رشتہ جو رحم مادر کے اندر 4 مہینہ مکمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کے حکم سے قائم کیا گیا تھا، اس رشتے کا تعلق یا اس رشتے کا ٹوٹ جانا، جسم سے روح کا منقطع ہو جانا، سلسلہ ختم ہو جانا، ڈسکنیکٹ ہو جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موت کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں موت. ہر آدمی کو یہ موت آنی ہے اور ہر آدمی کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہو کر کے جانا ہے. الموت حتم لازم، لازم ضرور بالضرور مرنا. چنانچہ اس کی دلیل دیکھیے، ایک ایک اسٹیپ سے آتے ہیں تاکہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے. موت سمجھ گئے، اس کے معنی اور اس کے مفہوم سمجھ گئے. اب آئیے موت ہے کیا چیز؟ ہر آدمی کو مرنا ہے ایک نہ ایک دن. اس سلسلے میں بے شمار آیتیں. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل نفس، فرمایا رب العالمین نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کا بھرپور بدلہ تم کو عطا کرے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا. یہی زندگی کا ایسنس ہے، غور کیجئے گا، زندگی کا نچوڑ اور خلاصہ ہے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَاز، تو وہ جان لے کہ وہ آدمی کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی یہ زندگی کیا ہے؟ إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سودا ہے. جو کچھ بھی ہے دنیا کی یہ زندگی، یہ دھوکے کا سودا ہے، دھوکے کا سازو سامان ہے دنیا کی یہ زندگی. اچھا، اس کے بعد دوسری آیت دیکھیے. فرمایا اللہ کے نبی، اللہ رب العالمین نے، وَمَا جَعَلْنَا مِن قَبْلِكَ جَسَدًا لَا يَأْكُلُ الطَّعَامَ إِلَّا وَهُمْ خَالِدُونَ، ہم نے کسی ایسے نفس کو نہیں بنایا ہے کہ دنیا کے اندر وہ ہمیشہ باقی رہے. کہا اللہ رب العالمین نے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ جو لوگ آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں یہ سب کے سب ایک مقررہ وقت پا کر کے دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں. فرمایا رب العالمین نے، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہو جانے والی ہے سوائے رب العالمین کے، وہ ہمیشہ باقی رہے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں دعا مانگا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا ہو الذی لا يموت، اے اللہ رب العالمین تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، الذی لا يموت، جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، والانس والجن یموتون، اور انسان اور جنات جو ہیں یہ سب کے سب مرنے والے ہیں. یہ دلائل ہیں کہ انسان کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، یہ دنیا چھوڑ کر کے رخصت ہو جانا ہے، یہ دنیا سے چلے جانا ہے. اب اس کے بعد آئیے، موت کا ایک وقت متعین ہے، مقرر ہے اللہ رب العالمین کے علم میں. جب وقت مقرر ہو گیا، وقت متعین یا مقرر وقت آ گیا، تو اب دنیا کی کوئی طاقت انسان کو مرنے سے نہیں روک سکتی. اللہ اکبر. اور یہ رب العالمین کا ایسا فیصلہ ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کو موت نے اس لیے چھوڑ دیا کہ چلو ابھی تمہارے بچے چھوٹے ہیں، ذرا ان کو پرورش کر لو، ذرا بڑے کر لو؟ ہاں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ موت نے کسی کو چھوڑ دیا کہ چلو ابھی تمہارے ماں باپ بوڑھے ہیں، ذرا ان کی خدمت کرو، اس کے بعد ہم تم کو لے کر جائیں گے؟ کبھی موت نے کسی کو بخشا یہ کہہ کر کے کہ تم اپنے ماں باپ کے آنکھوں کے تارے ہو، تم اکلوتے ہو، تم کو اٹھائیں گے تو تمہارے ماں باپ کیسے زندہ رہیں گے، چلو تم کو چھوڑ دیتے ہیں؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو. اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہو
موت تمہارے پاس آ جائے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ, اگرچہ تم اونچے اور بہت مضبوط محل کے اندر ہی کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہو, وہاں پر بھی تم کو موت آ جائے گی اور موت تم سے قطع نہیں کرے گی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ, ہر امت کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک مقرر وقت متعین کر دیا ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ, جب وقت مقرر آ پہنچے گا تو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہ آگے ہوگی اور نہ پیچھے ہوگی. موت کا جو وقت مقرر ہے اس مقررہ وقت کے اوپر موت آئے گی اور انسان کو دنیا چھوڑ کر کے جانا پڑے گا, رخصت ہو جانا پڑے گا. اب بتائیے کہ یہ دنیا جو عارضی ہے, یہ دنیا جو ہمیشگی کا ٹھکانہ ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے, پھر اس دنیا کے حصول کے لیے جو تغودو ہم کر رہے ہیں اس کا کتنا % حصول اس دنیا کے لیے کر رہے ہیں جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے؟ کتنا % لگا رہے ہیں؟ اپنے دن بھر کے وقت 24 گھنٹے میں سے سونے کے وقت کو نکال دیجئے, باقی وقت میں جو انسان جگتا ہے اس میں سے ذرا % آپ نکالیے کہ کتنا وقت آپ کو لگ رہا ہے اس حصول دنیا کے لیے اور کتنا وقت آپ کو لگ رہا ہے آخرت کے حصول کے لیے. جبکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہی کامیاب ہے اور وہی کامران ہے. غور کیجئے, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی دنیا طلب نہ کرے, ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, لیکن دنیا اگر آخرت کے قیمت کے اوپر طلب کرتا ہے تو یہ نہایت مذموم ہے, اور سلف اس سے بہت دور رہا کرتے تھے. ایک واقعہ یہاں پہ یاد آیا, سلف کے نزدیک آج دنیا کی کیا اہمیت ہمارے نزدیک ہے اور سلف کے نزدیک کیا اہمیت تھی, ذرا غور سے اس بات کو سنیے, پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہ, خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. عبداللہ ابن عمر, خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے. عبد الملک ابن مروان, یہ بادشاہ تھے بنی امیہ کے, یہ بھی آئے تھے طواف کرنے کے لیے. دیکھا کہ صحابی رسول عبداللہ ابن عمر ہیں تو قریب ہوئے اور کہا کہ اے عبداللہ ابن عمر, کچھ چاہیے, کچھ ضرورت ہے, مانگو دیں گے, عطا کریں گے. کچھ اگر چاہیے تو کہو ہم سے, کوئی خواہش ہے, کوئی ضرورت ہے, پوچھئے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ اللہ کے گھر میں ہیں, طواف کر رہے ہیں, تم سے مانگیں گے کہ اللہ سے مانگیں گے؟ تم سے مانگیں, اللہ سے مانگیں گے, تم سے کاہے کو مانگیں گے, یہ اللہ کا گھر ہے, تم سے مانگے. طواف جاری رکھا, کام ختم ہو گیا. جب باہر نکلے تو یہ عبد الملک بن مروان بھی باہر نکلا. وہاں دیکھا عبداللہ ابن عمر کو, پوچھا کہ اب تو گھر سے اللہ کے باہر نکل گئے, اب کہو, اب کوئی ضرورت ہے تو مانگو, اب کہو. کہا کیا مانگیں تم سے, دنیا مانگیں کہ آخرت مانگیں, کیا مانگیں؟ کہا کہ دنیا مانگو, ہم آخرت نہیں دے سکتے, دنیا دے سکتے. کہا تم سے ہم دنیا کیا مانگیں, جس نے دنیا بنائی ہے اس سے ہم نے آج تک دنیا نہیں مانگی, تم سے دنیا مانگیں گے, تم دنیا دو گے ہم کو. یہ ہے سلف کا اس دنیا کے تعلق سے میرے بھائیو اصول, جس کے تغود اور جس کے حصول کے لیے نہ آدمی پتھر سمجھتا ہے, نہ پانی سمجھتا ہے, نہ حلال سمجھتا ہے, نہ حرام سمجھتا ہے, نہ دن کے چلچلاتے ہوئے دھوپ کو دیکھتا ہے, نہ رات کی ٹھٹھرتی ہوئی سردی کو دیکھتا ہے. دنیا 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 کماتا ہے, آنکھ بند, ڈبہ غائب. اگر بال بچے نیک ہیں, اچھے ہیں, تو مرنے کے بعد جب یاد آئیں گے بوڑھے ماں باپ تو دعا کر دیں گے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ورنہ اپنے بوڑھے باپ کو جو آدمی زندگی میں نہیں پوچھتا ہے, وہ مرنے کے بعد کیا پوچھے گا, کیا پوچھے گا مرنے کے بعد؟ میرے بھائیو, یہ دنیا کی زندگی 1000 روپے کمانے والا جو شخص ہے اس کی بھی, اور جو دن بھر میں 100 روپے کی دہاڑی کمانے والا ہے اس کی بھی کٹتی ہے, جو 100 کروڑ کماتا ہے ایک دن میں اس کی بھی کٹتی ہے. لیکن یہ پوری زندگی کے ایک ایک دن, ایک ایک سیکنڈ دے کر کے قبر کی رات کی ایک دن کی راحت اگر ہم خرید لیتے ہیں تو یہ سودا ہمارے لیے سستا ہے, مہنگا نہیں ہے, سستا ہے.
میرے بھائیوں یہ ہے موت اور موت کا معاملہ. اب آئیے، موت صرف ایسے ہی نہیں ہے، موت سے پہلے کا معاملہ ہے ایک، اس کو کہتے ہیں احتضار. اللہ اکبر، احتضار کا معاملہ. اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو اس پریشانی سے، اس سختی سے، اس تکلیف سے محفوظ رکھے. احتضار کا معاملہ ہے، یہ سکرات سے پہلے کی گھڑی ہے، احتضار کی، فرشتوں کی آمد کی. اللہ اکبر. جو نیک ہوتا ہے فرشتے اترتے ہیں بیض الوجوہ، چمکتے ہوئے چہرے لے کر کے حد نگاہ تک پھیل جاتے ہیں، اور پھر اس میں ملک الموت درمیان میں روح نکالنے والا فرشتہ وہ آتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے رب کی طرف. اب کوئی پریشانی نہیں ہوگی، مصیبت کے، دکھ کے تمہارے یہ دن کٹ گئے، اب چلو راحت کی طرف، چلو سکون کی طرف. اللہ اکبر. جو اللہ رب العالمین کا مستقیم بندہ ہوتا ہے، غور کیجئے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. اللہ رب العالمین کی شریعت کے اوپر عمل کرنے والا ہوتا ہے، دین کے اوپر سختی سے پابند ہوتا ہے، ایسے اس بندے کے اوپر رحمان کے فرشتے اترتے ہیں. فرشتوں کا یہ نزول اور یہ باتیں کس وقت ہوتی ہیں، اس سلسلے میں مفسرین کرام کے 3 اقوال ہیں، 3 قول ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ مرتے وقت، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں قبر میں، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ یوم آخرت میں، قیامت کے دن جہاں میزان عدل کو تولا جا رہا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ کا جو سما ہوگا، وہاں فرشتے آ کر کے اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو ڈھارس بندھا رہے ہوں گے. کچھ لوگوں نے یہ کہا. حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، مدقق المفسر، کہا ان تینوں اقوال پہ غور کرو جی، ایک نقطے پہ ٹھہر جاؤ گے تم. کہا کون سا نقطہ ہے؟ کہا آیت کے سیاق کو دیکھو آگے، کہا کہ وَأَبْشِرُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کوئی خوف مت کرو، کوئی غم مت کرو. دیکھیے مفسرین، اللہ اکبر، علم کس کو کہتے ہیں دیکھیے، غور کیجئے گا. کہا کہ یہ وقت ہے موت کا. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، آنے والے دنوں سے ہوتا ہے، اور غم کا تعلق یہ ماضی سے ہوتا ہے، یعنی گزشتہ کل یا 1 مہینہ پہلے ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس سوچ کر کے ہم غم کرتے ہیں. موبائل غائب ہو گیا، کچھ اور ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی وفات ہو گئی، قریبی رشتہ دار، کچھ پیسہ غائب ہو گیا، یہ سوچ کر کے ہم خوف کھاتے ہیں کہ غم کرتے ہیں. یعنی جو پاسٹ میں ہوا، جو گزر گیا، وہ سوچ کر کے غم کرتے ہیں. اور جو کل آنے والا ہے، آئندہ کل میرے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ کر کے ہم خوف کھاتے ہیں. ایک آدمی جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، اس کے پاس یہی 2 طرح کی کیفیت ہوتی ہے. اللہ اکبر. ٹکٹکی باندھ کے محنت اور جوانی کے ایام کو لگا کر کے ایک ایک اینٹ جو اس نے اپنے گھر کی کھڑی کی ہوتی ہے، در و دیوار کو حسرت کی نگاہ سے تک رہا ہوتا ہے کہ ہائے رے وہ محل، وہ مکان، اس کو ہم نے کمانے کے لیے، بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آج گیا، یہ چھوٹ گیا، کچھ کام نہیں آئے گا. اب یہ وہ بینک بیلنس، وہ پیسے، روپے کسی کام کا نہیں ہے. ڈاکٹر کی بھوڑ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اسپیشلسٹ جمع ہیں، مل کر کے ایک دھڑکن روح کی خرید لیں، نہیں ہو سکتا. قارون کا خزانہ دے دو، ملک الموت کو کچھ رشوت دے دو، ارے روک لو مجھ کو 2 منٹ کے لیے. حتی اذا جاء احدکم الموت قال رب ارجعون، مرنے والا یہ کہتا ہے اے اللہ چھوڑ دے، معاف کر دے، غلطی ہو گئی، اب چھوڑ دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اب بہت اچھا عمل کریں گے، نیک عمل کریں گے. اللہ چھوڑ دے، تھوڑی دیر چھوڑ دے، معاف کر دے، 1 دن کی زندگی دے دے. اللہ تعالیٰ کہے گا کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، ہم نے تمہیں 60 سال کی زندگی دی تھی، اس سے پہلے 70 سال کی دی تھی، 80 سال کی دی تھی، تم میری عبادت کر کے مجھ کو خوش نہ کر سکے، اب تم عبادت کرو گے، اب لوٹو گے.
دنیا کی اس پوری زندگی میں تم نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ یوم آخرت کی میری گناہوں کو یوم آخرت کے لیے معاف کر دے، اب تم کو ہم زندگی واپس لوٹا دیں۔ کس منہ سے لوٹو گے؟ کس منہ سے جاؤ گے؟ اب چلو، کوئی یہاں سے لوٹنا نہیں ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک کے لیے اب تم دنیا میں واپس لوٹ کر کے نہیں آ سکتے ہو۔ یہ ہے میرے بھائیو، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مرنے والا دو طرح کی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، جو نیک ہوتا ہے رحمان کے فرشتے اترتے ہیں، کہتے ہیں کیوں غم کر رہے ہو بھائی، کیوں تکلیف میں ہو، کیوں مصیبت میں ہو، یہ مکان اس سے اچھی مکان ہے، چلو اللہ نے تیار کر دی ہے تمہارے لیے، میزبان ہوگا رب العالمین، تم مہمان ہوگے۔ نزلا من غفور الرحیم، نزلا من غفور الرحیم۔ غور کیجئے، ہم کسی کے یہاں مہمانی میں جاتے ہیں تو ہم کو یہ فکر ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کر کے گوشت لانی ہے، آٹا گھر میں ختم ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا، ہم تو مہمان ہیں بھائی، کیا کھانا ہے کیا کھلانا ہے یہ تم فکر کرو جو میزبان ہو۔ کہ چلو اللہ کی مہمانی کی طرف، اب دنیا کی یہ مصیبت والے تمہارے دن گئے، اب چلو راحت کے لیے، چلو آرام کے لیے، چلو سکون کے لیے۔ اللہ اکبر، جس بندے کو رحمان کے فرشتے دنیا میں یہ بشارت دے دیتے ہوں گے، اس کی موت کتنی آسانی سے ہوتی ہوگی بھائی۔ مشاہدہ کیا ہوگا آپ لوگوں نے، دیکھا ہوگا، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کا چہرہ ایک دم کھلا ہوا تھا، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ مر گیا ہے، مسکرا رہا تھا، لگتا ہے کہ اب اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں لوگ؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ اور دین اسلام کے اوپر یہ استقامت کا میرے بھائیوں ایک بات یاد آئی کہ ایسا نہیں ہے کہ بہت ڈر کے آپ اللہ رب العالمین سے نا امید ہو جائیں، نہیں نہیں نہیں، ہم ایمان لانے والے ہیں تو رب العالمین سے ہم کو امید ہونا چاہیے۔ مسلم کی روایت ہے، غور کیجئے، لا یموتن احدکم الا هو یحسن الظن باللہ تبارک و تعالی، تم میں کا کوئی آدمی ہرگز ہرگز نہ مرے مگر وہ اللہ رب العالمین سے حسن ظن رکھے، اچھی گمان رکھے۔ انا عند الظن بعبدی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوتا ہوں، جیسا وہ گمان کرے گا مجھ سے میں ویسا معاملہ اس کے ساتھ کروں گا۔ ایک واقعہ یاد آیا، یہ کہہ کر کے پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تابعی ہیں بہت بڑے، حضرت اسود ابن یزید، یہ وہ یزید نہیں ہے، حضرت اسود ابن یزید، یزید بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک ہیں اسود ابن یزید، یہ تابعی ہیں، اسود نام ہے ان کا، والد کا نام یزید ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں اسود ابن یزید۔ سکرات کے وقت میں تھے، بے ہوش پڑے ہوئے تھے گھر میں، صحابی رسول حضرت واثلہ ابن اسقا، صحابی ہیں واثلہ ابن اسقا، صحابی ہیں، ان کو پتا چلا کہ اسود بیمار ہیں، بوڑھے تھے یہ بھی، انہوں نے اپنے گھر میں کسی سے کہا کہ رے اسود بیمار ہے، ذرا چلو لے چلو اس کے گھر، مجھ کو دیکھتے ہیں کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے اس کی۔ لے کے گئے، دروازے پر جب پہنچے تو گھر میں سے کسی کو خبر بھیجا کہ جا کہو کہ آئے ہیں صحابی رسول واثلہ ابن اسقا آئے ہیں۔ گئے، وہ بے ہوش پڑے ہوئے تھے اسود ابن یزید، کان میں کسی نے جا کر کے آواز لگے، کہا صحابی آئے ہیں واثلہ ابن اسقا، آنا چاہتے ہیں گھر میں، کیا کہتے ہیں آپ، اجازت دیتے ہیں؟ کہا کہ بلاؤ بلاؤ بلاؤ، جلدی سے اشارہ کیا انہوں نے ہاتھ سے، فاشار بیدہ، بلاؤ اس کو۔ بلایا گیا، جو بستر ان کی لگی ہوئی تھی وہیں بغل میں ایک ٹول دے کر کے، چھوٹی سی کرسی دے کر کے واثلہ ابن اسقا کو بٹھایا گیا۔ جب انہوں نے یہ محسوس کیا کہ صحابی آ گئے ہیں تو اسود ابن یزید نے اپنا ہاتھ تلاشنا شروع کیا، اس طرح سے پھیلایا ادھر ادھر، تو حضرت واثلہ سمجھ گئے کہ یہ ہتھیلی چاہتا ہے، ہاتھ چاہتا ہے میری، ہاتھ پکڑا دیا، اس کو پکڑا، ہاتھ لیا صحابی رسول کا، اپنے چہرے کے اوپر لگایا، آنکھوں کے اوپر لگایا، اور اتنے میں حضرت واثلہ ابن اسقا نے پوچھا، ان سے سوال کیا کہ اسود کیسا محسوس کرتے ہو، کیا گمان ہے تمہارا، کیا سوچ رہے ہو اس وقت؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تابعی ہیں، عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، خیر القرون کے لوگ ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اہلکتنی ذنوبی، مجھ کو میرے گناہوں نے ہلاک کر دیا، مجھ کو میری گناہوں نے ڈوبا دیا، میری نیا ڈوب گئی، کشتی میری ڈوب گئی گناہوں سے، ولیکنی ارجو اللہ العفو والعافیہ،
لیکن میں اللہ رب العالمین سے عافیت کا اور اس کی مغفرت کا امیدوار ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ حضرت واصلہ ابن اسقا نے جب یہ سنا تو زور سے کہا اللہ اکبر۔ گھر کے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا اللہ اکبر، اور اس کے بعد حدیث بیان کی فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے لا یموتن احدکم، تم میں کا کوئی آدمی نہ مرے الا وہو یحسن الظن باللہ، مگر یہ کہ وہ اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھے تو اللہ رب العالمین اس کے گمان کو سچ کر دے گا، درست کر دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ عمل کرنے والے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں اور اللہ سے اچھا گمان کریں۔ تو یہ تو وہی بات ہوئی کہ آپ آفس بھی نہیں جائیے، کمانے کے لیے بھی نہیں جائیے، گھر میں آرام سے بستر پہ سوئے رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر پیسوں کی بارش کر دے گا، بینک بیلنس بنا دے گا آپ کا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب دنیا کے معاملے میں یہ نہیں ہو سکتا تو پھر آخرت کے معاملے میں کیسے ہوگا؟ میرے بھائیو، یہ معاملہ تھا نیک آدمی کا، نیک آدمی کا۔ اس کے پاس رحمان اللہ رب العالمین کے فرشتے اترتے ہیں۔ اگر نیک آدمی ہو، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ کلمے کی توفیق دیتا ہے اس کو، کلمے کی۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معرکۃ الآرا بات یاد آئی یہاں پہ، سنیے اس کو۔ کہتے ہیں، غور کیجیے گا، کہتے ہیں کہ موت جو ہے نا بھائی، موت یہ نیند کی بہن ہے۔ موت کیا ہے؟ نیند کی بہن ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ سمجھے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیند کو موت کہا ہے، نیند کو موت کہا ہے۔ هو الذی یتوفاکم باللیل، وہ اللہ رب العالمین ہے جو تم کو رات میں موت دے دیتا ہے، یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار، اور پھر تم کو دوبارہ دنیا میں بھیجتا ہے تاکہ دنیا کے جو عمل تم کرو اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اللہ رب العالمین ہے جو تم کو رات میں موت دیتا ہے، فَيُمْسِكُ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ الْمَوْتِ، تو اس روح کو اللہ رب العالمین پکڑ لیتا ہے جس کے بارے میں اس نے موت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یعنی سویا آدمی، اس کی روح قبض کر لی گئی، اب وہ روح دوبارہ نہیں لوٹائی جاتی ہے جس کے بارے میں مرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور جس کے بارے میں ابھی مرنے کا فیصلہ نہیں کیا ہے یا اس کے ایکسپائری ڈیٹ ابھی قریب نہیں آئی ہے، اس کے دنیا سے جانے کا وقت نہیں آیا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کے روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ کہا نیند یا موت یہ نیند کی بہن ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کیسے ہے آئی بات سمجھ میں کہ مرنے والا؟ بھائی اسی لیے تو دعا ہے نا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ کس کی دعا ہے؟ کس کی دعا ہے یہ؟ سو کے اٹھنے، اور اس سے پہلے کی بسم اللہ اللہ یا اللہم باسمک اموت واحیا، تیرے نام سے مر رہا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ اور جب صبح اٹھ کر کے زندہ ہو گئے، کھڑے ہو گئے بستر سے اٹھ کر کے، تو کیا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو زندہ کر دیا میرے موت کے بعد۔ یہاں موت سے مراد نیند ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت علمی بحث کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، اس لیے یہ تمہید بنا رہا ہوں۔ کہا کہ موت نیند کی بہن ہے، وہ کیسے ہے سمجھ گئے؟ اب آئیے، ہم میں کا کوئی بھی آدمی، چاہے ہم ہوں کہ آپ ہوں، جو دن میں سوچتے ہیں وہی رات میں سوچتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی ایک آدمی ٹینشن میں ہے، کل ہم کو بینک میں کہیں سے پیسہ لا کر کے اتنا پیسہ جمع کرنا ہے، پارٹی کو دینا، رات میں بھی سویا ہوا ہے تو کہے گا پارٹی کو پیسہ دینا، پارٹی کو پیسہ دینا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ خواب میں بھی وہی دیکھتا ہے جو دن میں ٹینشن میں ہوتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں سنو، اگر اچھی موت چاہتے ہو تو نیک عمل کرو، کیونکہ یہ نیند موت کی بہن ہے، مرتے وقت بھی وہی بولو گے جو زندگی بھر بولتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ مشاہدہ ہے، میں نے شطرنج کھیلنے والوں کو دیکھا ہے، کہا کہ جب مر رہے ہیں کوئی کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے بابو، پڑھو لا الہ الا اللہ،
کہا کہ نہیں، گھوڑا کو ماریں گے تو یہ وزیر کو ہلاک کریں گے تو یہ اس کو ڈبائیں گے. کہا میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جو مدمن الخمر تھا، ہمیشہ شراب پیتا تھا. مرنے کے وقت کہا گیا پڑھو جی کلمہ، تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ لاؤ ایک گلاس پلا دو، یہ جو تکلیف ہے نا یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. ایک پیک بناؤ، پیتے ہیں، یہ جو دقت ہے یہ سب کے سب ختم ہو جائے گی. تو جو دنیا میں کرتا ہے وہی بولے گا. اور اس کے بعد واقعہ ذکر کیا. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا معاملہ بھی ویسے ہی کر دے. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آخری وقت ہے، سوئے ہوئے ہیں بستر پہ، سکرات ہے، گرگرے کی حالت ہے. دو شاگرد اگر ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں. آج لوگ حدیث نبوی کے تعلیم کو حقیر سمجھتے، کمتر سمجھتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ پڑھ کے کیا کرو گے، کیا کرو گے پڑھ کے؟ اوزاعی رحمت اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں، گرگرے کی کیفیت ہے، دونوں شاگرد دائیں بائیں کھڑے ہیں. کہا ایک نے کہ بھائی استاذ کیا آخری وقت ہے، چلو نصیحت کرو، کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو، کلمہ پڑھیں گے. کہا کہ نہیں بھائی ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم کہیں استاد سے. اس وقت کے شاگرد تھے، اللہ اکبر، جب علم کی اور علماء کی اہمیت تھی، علم کو لوگ پہچانتے تھے. یا آج کل کے ہمارے آپ جیسے اسٹوڈنٹ نہیں تھے، اس زمانے کے شاگرد تھے امام اوزاعی، اللہ اکبر. دوسرے نے کہا کہ تو کرو. کہا کہ ہماری بھی ہمت نہیں ہے. کہا تو ایک کام کرو، وہ جو روایت ہے حضرت معاذ ابن جبل کی، اس روایت کو سند سے پڑھتے ہیں. جب روایت سنیں گے استاد تو دیکھ کر کے وہ بھی پڑھنے لگیں گے. کہا ہاں یہ اچھی بات ہے. پڑھنا شروع کیا روایت سند سے. جلد بازی اور ہڑبڑی میں سند میں غلطی کر گئے. اللہ اکبر. اب یہ استاد جو سکرات میں تھے، انہوں نے کہا چپ چپ ہو جاؤ، خاموش، حدیث ایسے نہیں ہے، اٹھاؤ مجھ کو، اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، بٹھاؤ، سیدھا کرو مجھ کو. سکرات میں ہے، گرگرے میں ہے. اللہ اکبر. آدمی جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی سے. ان کو محبت تھی حدیث رسول کے علم سے، ان کو محبت تھی آفتاب نبوت کی شمع سے، ان کو محبت تھی اس روشنی سے جس کی کرنیں قبر میں روشنی دیتی ہیں. کھڑے ہو گئے، اٹھا کر کے بٹھا دیا گیا. کہا کہ حدیث ایسے نہیں ہے بابو، حدیث ایسے ہے. سند سے پڑھنا شروع کیا. حضرت معاذ ابن جبل تک پہنچے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ، یہ جملہ نکلا تھا زبان سے، ففازت روحہ، اور ان کی روح جو ہے ان کے جسم مبارک، ان کے جسم سے، ان کے قفص عنصری سے ان کی یہ روح پرواز کر گئی. کہا موتیں ایسی بھی ہوتی ہیں، موتیں اس طرح بھی ہوا کرتی ہیں، اور ایک موت اس طرح بھی ہوا کرتی ہے. یہ تو نیک لوگوں کے موت کا. کہا وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کو جب کافروں کو ہم موت دیتے ہیں تو کیسی دیتے ہیں؟ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، فرشتے آ کر کے ان کے چہرے کو چاٹے مارتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں. وَأَدْبَارَهُمْ، ان کے پیٹھ کو مارتے ہیں، گھوسے مکے لگاتے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور کہتے ہیں کہ دردناک عذاب کا مزہ چکھو مزہ دردناک عذاب کا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ بِشَيْءٍ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، کہا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ میرے جانب وحی آتی ہے جبکہ اس کے جانب کوئی وحی نہیں آتی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے گا ظالم لوگوں کو جب فرشتے ان کو موت دینے کے لیے آئیں گے تو فی غمرات الموت، جب وہ سکرات موت کے وقت ہوگا، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، باسطوا اپنے ہاتھ کو کھولے ہوئے ہوں گے، مانے مار رہے ہوں گے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ نہیں کہ اس شخص کا ہاتھ بڑا کھلا ہے. کھلا دو معنی میں آتا ہے، ایک تو بہت خرچ کرنے کے معنی میں اور ایک بہت مارنے کے معنی میں. بات پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے، کہتے ہیں کہ اس کا ہاتھ کا بہت چھوٹا ہے، بچ کے رہنا. اور اسی کو اللہ نے دوسری جگہ حابیل اور قابیل حضرت آدم کے دو بیٹوں کے قصے میں بیان کیا. لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ، کہ اگر تم اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا مجھ کو قتل کرنے کے لیے تو میں اپنے ہاتھ کو تم کو قتل کرنے کے لیے نہیں پھیلاؤں گا، یعنی میں تم کو قتل
نہیں کروں گا. آئی بات سمجھ میں؟ ہاں تو والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے ہاتھ کھول کر کے اس کو مار رہے ہوں گے. اخرجوا انفسکم، کہیں گے نکالو اپنی روح کو، نکالو جسم سے اپنی روح کو. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اللہ کے اوپر تم حق کے علاوہ بات کرتے تھے، آج تم کو دردناک عذاب سے دوچار کیا جائے گا. اور دنیا کے اندر جو تکبر کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے حکموں کو نہ مان کر، اللہ رب العالمین کی شریعت کے مطابق زندگی نہ گزار کر کے، اس کا پورا پورا مزہ اور اس کا پورا پورا بدلہ تم کو آج چکھایا جائے گا. یہ ہے موت، کہ جو لوگ دنیا کے اندر نیک عمل نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اس دنیا کی زندگی میں ہی فرشتے ان کا گت کر کے رکھ دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ کہتے ہیں کہ فلانے کا منہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، فلاں اس طرح سے تھا کہ جسم پورا اس کا سیاہ پڑ گیا تھا. یہ ضرب ہوتا ہے فرشتوں کا، مار ہوتی ہے جس کی وجہ سے پورا کا پورا جسم سیاہ پڑ جاتا ہے وہ آدمی پورے طور پہ. اور میرے بھائیوں، یہ سختی موت کی، اس سختی کے بارے میں اگر آدمی سوچے اور تصور کرے تو میرے بھائیوں وہ گناہ سے الگ ہو جائے گا. حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ، سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے تھے کہ کاش میں کسی عقل مند آدمی اور کسی ہوش مند آدمی کے مرتے وقت موجود رہوں اور وہ مجھ سے مرنے کے وقت کی کیفیت کا ذکر کرے. یہ میں جاننا چاہتا ہوں. صحابی رسول کہتے تھے ہوا یہ کہ انہی کا آخری وقت تھا اور ان کے بیٹے ان کے پاس موجود تھے. تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان، آپ یہ کہا کرتے تھے کہ کوئی مرنے والا مرنے وقت کے وقت کی کیفیت کو بیان کرے، آپ سے اچھا کون بیان کر سکتا ہے؟ آپ ہی بیان کر دیجئے، صحابی رسول ہیں. کہا اے بیٹا مت پوچھو، یوں لگتا ہے کہ ہم ایک تخت کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کا بوجھ میرے سینے کے اوپر ڈالا ہوا ہے. سوئی سے بھی زیادہ باریک، سوئی میں جو دھاگا پرویا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ باریک نلی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں. یہ کیفیت ہے میری. اور یوں لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ کے نچلے حصے سے کسی کانٹے دار جھاڑ کو ڈال دیا گیا ہو اور پوری قوت اور طاقت سے اس کو جسم سے کھینچ کر نکالا جا رہا ہو کہ نس نس میری اس سے کھینچی جاتی ہے. اس کے علاوہ کیفیت کا بیان کرنے سے زبان قاصر ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں بتا سکتا ہوں. موت کے تعلق سے جو بات میرے اوپر بیت رہی ہے یہی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں. سمجھ گئے میرے بھائیوں؟ یہ موت ہے. اب آئیے، یہ تو فرشتے آتے ہیں. فرشتے آنے کے درمیان یا اس وقت یا اس سے پہلے ایک موقع آتا ہے جس وقت یہ شیطان آتا ہے. کون آتا ہے؟ شیطان. شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ دیکھو جی فلانا مر رہا ہے، سکرات میں ہے، لاسٹ چانس ہے، پھر اس کو بہکانے کا چانس نہیں ملے گا. مر جائے گا تو کیا بہکائیں گے اب اس کو، آخری ہے، اب کوشش کرو آخری ایک مرتبہ دیکھو اس کو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، اے اللہ زندگی کے فتنے سے محفوظ کر دے اور یہ موت کے فتنے سے محفوظ کر دے. یہی موت کا فتنہ ہے، یہی موت کا فتنہ ہے. شیطان آتا ہے اور کس کی شکل میں آئے گا جانتے ہیں؟ کبھی آئے گا آپ کی ڈاکٹر کی شکل میں، جو ڈاکٹر آپ کا علاج کر رہا ہے. کبھی آئے گا والد صاحب کی شکل میں، کبھی آئے گا والدہ کی شکل میں، کبھی آئے گا اس دوست کی شکل میں جس کی باتوں کو آپ مانا کرتے ہیں، جس سے آپ کاروباری لحاظ سے اور دوسرے لحاظ سے مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ آج بھائی کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، دوست کو فون کرتا ہے، دیکھو یار ایسا ہو رہا ہے، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے؟ پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں؟ ہاں، اس کی شکل میں آئے گا. وہ کہے گا اے فلانے بہت تکلیف ہو رہی ہے. کہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے یار؟ کہو یہودی ہو جاؤ، یہودی ہو جاؤ، دیکھو ابھی سکون ہو جائے گا. نصرانی ہو جاؤ، دیکھو ابھی سکون ہو جائے گا. اللہ کا انکار کر دو، دیکھو ابھی اطمینان پا جاؤ گے، راحت پا جاؤ گے. وہ گھڑی مصیبت تکلیف میں کچھ بھی کہا جائے وہ مان لیتا ہے، سوائے اس کے جس کو اللہ رب العالمین محفوظ رکھے. اللہ اکبر. سوائے اس کے. امام احمد ابن حنبل کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن احمد ابن حنبل، کہتے ہیں کہ والد صاحب کا آخری وقت ہے، جسم روح سے اب نکلنا چاہتی ہے ایک دم،
اور ہم کپڑے وغیرہ لے کر کے تیار ہیں کہ جب والد صاحب کی وفات ہو جائے تو منہ وغیرہ میں یہ داڑھی میں جو کپڑے وغیرہ باندھتے ہیں منہ کو سیدھا رکھنے کے لیے وہ لپیٹ دیں گے. اتنے میں دیکھا کہ والد صاحب ابا حضور کہہ رہے ہیں لا ابعد دور ہو جاؤ مجھ سے, الگ ہٹو مجھ سے. کہا کہ عجیب کیفیت. اور اس کے بعد افاقہ ہو گیا سکرات سے, وہ جو کیفیت تھی موت کی افاقہ ہو گیا امام احمد ابن حنبل کو. بیٹے نے پوچھا ابو جان کیا ہوا تھا, آپ اتنا ڈانٹ کر کے کس سے گفتگو کر رہے تھے؟ کہا بیٹا دو شخص آئے تھے, ایک نے ایک جوتی میری اٹھائی, دوسری جوتی میری اٹھائی, پاؤں میں جوتی پہنا کر کے مجھے کہیں لے کر جانا چاہتے تھے. میں نے, اور شاید کوئی گرجا گھر لے کر جاتے, کوئی کنیسہ لے کر جاتے, تو شیطان تھے وہ دونوں کے دونوں, تو میں نے ان کو کہا کہ دور ہو جاؤ, تم لوگ یہاں سے ہٹو, تم لوگ یہاں سے ہٹو, تم لوگ یہاں سے دور ہو جاؤ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ ان کو بھگایا گیا. میرے بھائیو یہ جو دعا اللہ رب العالمین نے سکھائی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ, یہ دعا اسی وقت کے لیے ہے, یہ دعا اسی وقت کے لیے. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, ہدایت دینے کے بعد, کیونکہ حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ آدمی کے عملوں کا مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہوتا ہے. ایک شخص زندگی بھر نیکی کرتا ہے, نیکی کرتے 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 جنت کے ایک دم قریب پہنچ جاتا ہے بالکل. اب جنت اور اس کے درمیان 1 فٹ کی دوری ہوتی ہے, الا ذراع, 1 فٹ کی دوری. فسبق علیہ القدر, تقدیر اس کے اوپر سبقت کر جاتی ہے, کوئی کام کر دیتا ہے جہنمیوں کا, سیدھے جہنم میں گرتا ہے. اور ایک شخص زندگی بھر جہنمیوں کا عمل کرتا ہے, آخری وقت میں تقدیر سبقت کرتی ہے, کوئی اچھا عمل کر دیتا ہے, اللہ رب العالمین اس شخص کو اٹھا کر کے جنت میں داخل کر دیتا ہے. میرے بھائیو یہ ہے موت کے تعلق سے یہ گفتگو تھی. اب اس کے بعد آئیے, اب انسان کا معاملہ یہ تو فرشتوں کا ہوا, اچھائی سے یا برائی سے, اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ, برے لوگوں کے ساتھ برا معاملہ. اب ان کے روحوں کو اٹھایا جاتا ہے, لیا جاتا ہے. برا آدمی ہے تو فرشتے جو عذاب کے بارے میں اس کو کہتے ہیں, بتاتے ہیں, تو اس کی روح پورے جسم میں دوڑتی ہے, بھاگتی ہے, پکڑ کے نہیں دیتی, فرشتے پکڑ نہیں سکتے, اس لیے وہ اس کے پورے جسم سے کشتی کھیلتے ہیں. اور یہی وجہ ہے, علماء نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں نزا کی حالت میں دیکھیے گا کوئی آدمی گندگی کر بیٹھتا ہے, اکثر آدمی پیشاب کر بیٹھتا ہے, یہ سب وہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اس مار کی وجہ سے, اس تکلیف کی وجہ سے, اس پریشانی کی وجہ سے. بہرحال اللہ رب العالمین اس سے ہم کو اور آپ کو نجات دے. نیک آدمی ہوتا ہے تو اس کے روح کو فرشتے نکالتے ہیں, اور بتایا صحابی نے کہ وہ روح کیسے نکالی جاتی ہے. کہا کہ بالکل اس طرح سے جیسے مٹکے سے آپ پانی گراتے ہیں, کتنا سکون اور اطمینان سے وہ پانی گرتا ہے, اور اس کا آخری قطرہ جیسے گرے گا جس طرح گرتا ہے سکون سے, اطمینان سے, گلاس میں پانی ڈال کے گرا رہے ہیں, آرام سے گر رہا ہے. کہ نیک آدمی ہے تو اس کی روح ویسے چلی جاتی ہے, خوشی خوشی چلی جاتی. اور یہی اگر بدبخت آدمی کی روح ہے تو جسم میں دوڑتی ہے, فرشتے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں, مارتے پیٹتے ہیں, اٹھاتے بیٹھاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کے بعد اس کی روح کو کھینچ کر کے لے کر کے جاتے ہیں. نیک آدمی ہے تو جنت سے عطر اور خوشبو میں بسا ہوا کپڑا لے کر کے آتے ہیں, حنوت, پوری روح معطر ہوتی ہے. اس روح کو اٹھا کر کے باعزت اور اکرام طریقے سے اس کو لپیٹتے ہیں, لپیٹ کر کے لے کر کے چڑھتے ہیں پہلے آسمان کی طرف. کہا کون ہے, کون ہے جی؟ فرشتے پوچھتے ہیں. کہا فلاں ابن فلاں ہے, اس کا نام اور اس کے باپ کا نام لیا جاتا ہے. کہا یدعون بأحب الاسماء الى الدنیا, دنیا میں اس کا سب سے بہترین نام جو تھا اس نام سے اس کا پکارا جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں اہلاً و سہلاً, مرحبا, کتنی پاکیزہ روح ہے, کتنی بہترین روح ہے, لایا جائے, آیا جائے, تشریف لائیے. اسی طرح دوسرے میں, تیسرے میں, چوتھے میں, پھر اللہ رب العالمین علیین میں اس کو لکھ دیتا ہے. نہایت عزت, احترام اور تکریم اس کی جاتی ہے. اور یہی میرے بھائیوں کوئی بدکار آدمی کی روح ہے, ایسے بدبودار کسی ٹاکی میں کپڑے میں فرشتے لے کر کے اترتے ہیں. بدبودار فرشتے, بدصورت فرشتے جو اس کام کے لیے متعین ہیں, وہ اس کی بدبودار روح کو اس بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے اچھالتے ہیں ایسے.
ان الذین کفروا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء، کہ وہ لوگ جو دنیا میں کفر کرتے ہیں اور تکبر کرتے ہیں، میری باتوں کو نہیں مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے روحوں کے لیے ہم آسمان کے دروازے تک نہیں کھولیں گے. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور یہ لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ یہاں تک کہ سوئی کے ناکے میں ایک اونٹ تم گزار دو. کوئی گزار سکتا ہے؟ سوئی کا ناکا ہے جس میں سے دھاگا پیروتے ہیں، سلائی کرنے والا، مشین لگانے والا جو لگاتا ہے دھاگا، وہ اس سے کوئی آدمی اونٹ پار کر سکتا ہے بھائی ادھر سے ادھر؟ کہا جیسے سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا محال اور ناممکن ہے، ویسے ہی ان کا جنت میں جانا ناممکن اور محال ہے، اور اسی طریقے سے آسمان کے دروازے ان کے لیے کھلنا ناممکن اور محال ہے. ان کے روح کو وہیں سے لے کر کے زمین پہ مار دی جاتی ہے اور ان کی روح یہ سجین میں چلی جاتی ہے. پھر اس کے بعد کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کیفیت کا قرآن اور حدیث کے اندر ذکر ہے، لیکن کیفیت کا ذکر نہیں ہے. اب یہاں سے عذاب قبر کا اور فتنہ قبر کا معاملہ شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ چاہے کوئی آدمی مر جائے، مچھلی کھا جائے، پلین کریش میں چیتھڑے اڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، جلا کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے، لیکن وہ ہوگا کیا؟ عذاب قبر اس کو ہوگا. کوئی بھی شخص قبر کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. اب وہ روح ڈالی جائے گی، اب اس کے بعد پہلا مرحلہ قبر کا آئے گا، جس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا ضمۃ القبر. اللہ اکبر. اس سے اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے. بس اس بات کو کہہ کر کے ہم چونکہ آ گئے موضوع میں، ورنہ یہ موضوع ہمارا عذاب قبر کا نہیں تھا، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. پھر کبھی موقع ملا تو اس ٹاپک کے اوپر، یا پھر آپ مختلف علماء سے سنتے ہیں، کسی سے اس پر سن لیجئے. رہی بات یہ تو یہ اس کو میں بتاتا ہوں، چونکہ یہ موت ہی سے متعلق آ رہی ہے گفتگو. تو کہا ضمۃ القبر ہے، قبر اس کو چمٹاتی ہے، لپیٹتی ہے، اپنے جکڑ میں لیتی ہے. اللہ اکبر. کیسی جکڑ ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کافر شخص ہوتا ہے، قبر اس کو اس طرح سے دبوچتی ہے کہ اس کی یہ دونوں پسلیاں، پسلی کی ہڈی اس کو کہتی ہے، یہ دونوں پسلیاں آپس میں مل جاتے ہیں. اسے چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. کہا ثقلین کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ جتنے جانور ہیں یہ سب کے سب سنتے ہیں اس کے رونے کے، اس کے گڑ گڑانے کو. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اس ڈر سے. میں تم کو یہ نہیں کرتا، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ مردوں کے چیخ کو سنا دے تم کو ایک مرتبہ کم سے کم. اور کیجئے تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، پھینک دو گے، یوں ہی لے جا کر کے ڈالو گے نہیں قبر میں. وہ ہولناکی وہی ہو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. اگر یہ کیفیت معلوم ہو جائے تم کو قبر کی اور عذاب قبر کے تعلق سے، میرے بھائیو یہ ضمۃ القبر، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے چھوٹے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، جو بے گناہ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے، سب کو ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص عذاب قبر سے محفوظ ہوتا تو وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو کوئی نہیں ہے. اختصار کے ساتھ اس بات کو سن کر کے سنیے اور پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت سعد ابن معاذ کون صحابی ہیں؟ جلیل القدر صحابی، قبیلہ اوس کے سردار ہیں، قبیلہ اوس کے سردار ہیں. غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں ان کو ایک تیر لگی تھی. وہ تیر آ کر کے ان کے کندھے کے اوپر لگی تھی، یہاں کا کوئی رگ، کوئی نس کٹ گیا تھا سعد ابن معاذ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بخاری کی روایت ہے، کہا تببوہ عند الرفیدہ الانصاریہ، اس کو لے کر جاؤ. اور اس وقت پہلی لیڈی ڈاکٹر ہیں اسلام کی، رفیدہ الانصاریہ کا. جاؤ رفیدہ الانصاریہ کے پاس ان کو لے جا کر کے علاج کرواؤ. رفیدہ الانصاریہ کو زخموں کے علاج کا علم تھا، سلنا جانتے تھے، یا جو علاج طریقہ کار اس وقت موجود تھا، جلا کر کے یا گرم تیل ڈال کر کے جو علاج تھا وہ جانتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیدہ الانصاریہ کے پاس بھیجا. سعد ابن معاذ کا خیمہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لگوایا تاکہ یہ میری نگاہوں کے سامنے رہیں, ہم ان کو دیکھتے رہیں, آتے رہیں, جاتے رہیں. یہ معاملہ ہوا. اب اس کے بعد میرے بھائیوں واقعہ یہ ہے, یعنی قصہ کوتاہ, قصہ مختصر جس کو کہہ لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق ختم کر کے اپنے گھر تشریف لائے, مسجد نبوی جو گھر حجرہ تھا آپ کا, ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے, اور اپنا لباس جنگی جو آپ پہنے ہوئے تھے اس کو اتار کر کے لٹکایا, پانی منگوایا, گئے غسل کرنے کے لیے. جنگ سے آئے ہیں, اٹے ہوئے ہیں دھول دھکڑ سے, غسل کرنے کے لیے گئے, جبرائیل امین نازل ہوئے, بخاری کی روایت. کہا اللہ کے رسول آپ لوگوں نے تلواریں رکھ دی تلواریں آپ لوگوں نے, جبکہ میں نے اب میرے ساتھ نازل ہونے والے فرشتوں نے ابھی تلوار نہیں رکھی ہے. کہا پھر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے چلیے یہودیوں کی بستی بنو قریظہ کی طرف, جن لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا, جن لوگوں نے مسلمانوں کو تنگی اور حرج کے اندر ڈالا تھا, اس کا فیصلہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا, منادی لگائی, آواز لگائی, کہا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ, تم میں کا کوئی بھی آدمی عصر کی نماز مدینے میں نہ پڑھے مگر یہ کہ وہ بنو قریظہ پہنچے. یعنی جتنا جلد ہو سکے تم سب کے سب بنو قریظہ پہنچو. گئے, ان کا محاصرہ کر لیا گیا, گھیر لیا گیا, بنو قریظہ کو چاروں طرف سے ہے نا گھیرا گیا. وہاں کے جو سردار تھے یہودیوں کے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے, ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے. یہاں ایک بات سنیے بھائی, اگر ہم اور آپ ہوتے اب کیا کرتے؟ جو کٹر پنتھ اسلام کو کہتے ہیں نا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا, بھائی یہ کہتے کہ بھائی میں سپیریئر ہوں, میں ذمہ دار ہوں. سعد ابن معاذ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین کے اوپر, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, کہ انہوں نے اپنوں ہی نہیں بلکہ غیروں کی خواہش کا بھی احترام کیا ہے, غیروں کی خواہش کا. کہا تم اس سے فیصلہ لینا چاہتے ہو, اسی سے لو, اسی کو بلا دیتے ہیں. صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جی سعد ابن معاذ کو مسجد نبوی سے لے کر کے آؤ, بیمار پڑے ہوئے تھے, کھچر کے اوپر لاد کر کے ان کو لایا گیا. اترے وہاں پہ خیبر کے پاس, کہا کہ بنو قریظہ کے پاس, کہا بلائیے اس کے سردار کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مورخین نے لکھا ہے, اللہ اکبر, کہا کہ یہودی سورس لگا رہا تھا, پیروی, کہا کہ یہودی کا جو یہ سردار تھا اور یہ سعد ابن معاذ لنگوٹیا یار بچپنے کے دوست تھے, کہا آج دوست کو بلاتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے, کچھ آسانی ہو جائے, کچھ نرمی ہو جائے, لیکن دوست کا فیصلہ اپنے دوست کے بارے میں دیکھیے کیسا ہے. اترے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ میرا فیصلہ قبول کرتا ہے تو اس سے کہیے کہ اس کے جتنے جوان لوگ ہیں اس کو قتل کر دیا جائے, اس کے عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے, اس کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے, بس یہی میرا فیصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد آپ نے جو فیصلہ کیا ہے رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر سے یہی فیصلہ کیا ہے. یعنی آپ کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے موافق ہے. اور اس کے بعد یہ بنو قریظہ کے لوگ اپنے انجام کو پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے, فجر 2-4 دنوں کے بعد فجر کی نماز پڑھائی آپ نے, اور مصلی پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین کا نزول ہوا. اللہ اکبر, دیکھیے الفاظ, کہا کہ اللہ کے رسول آج مدینے میں کس کی وفات ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش کانپ اٹھا ہے, ہل گیا ہے. یہ سننا تھا کہ تیزی سے آپ مصلی سے اٹھے اور سعد ابن معاذ کے خیمے کی طرف دوڑے تو دیکھتے ہیں کہ خون کا جو فوارہ ہے وہ پھوٹ کر کے بہ کر کے آپ کے خیمے سے باہر آیا ہے. یعنی رات کے کسی حصے میں جو زخم لگا تھا وہ پھوٹ پڑا تھا اور جسم سے پورا کا پورا خون آپ کا بہ گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے اس بھائی کی تدفین میں, اس کی تجہیز میں, کفن پہنانے میں جلدی کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے تم سے سبقت لے جائیں. آسمان سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جوق در جوق فرشتوں کا نزول ہو رہا, اتر رہے ہیں. کہا مورخین نے الذین شیعوا سعد ابن معاذ بالملائکہ, سعد ابن معاذ کے جنازے میں شریک ہونے والے فرشتوں کی تعداد 70,000 ہے. یہ فرشتے شریک ہوئے ان کے جنازے میں. وہم ورئیس المشیعین, اور ان تمام لوگوں میں آخر الانبیاء
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ان کو نصیب ہوئی. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, کندھا دیا, لاش کو لے کر کے اٹھا کر کے اپنے کندھے مبارک پہ چل رہے تھے. حالت یہ تھی کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے, پوری جو قدم ہے وہ زمین کے اوپر رکھ بھی نہیں رہے تھے. پوچھا کیوں چل رہے ہیں ایسا؟ اللہ کے رسول کہے کو ایسا چل رہے ہیں؟ کہا کہ فرشتے اس قدر ہیں کہ یہ مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی ہیں, مجھے ڈر ہے کہ میرا قدم کسی فرشتے کے پر کے اوپر نہ جائے. یہ کیفیت ہے, اس لیے میں یہ بچتے بچاتے نکل کر کے جا رہا ہوں. سمجھ گئے بات؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع میں حضرت سعد بن معاذ کو دفن کر دیا. دفن سے فارغ ہوئے اور کہا کہ لوگو اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اس کے اوپر قبر کو تنگ کر دیا گیا ہے. اے بھائی, ہم کیوں بے خوف ہیں بھائی؟ کیوں اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں؟ کیوں اللہ رب العالمین کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے؟ کیوں ہمارا کلیجہ پتھر ہو گیا ہے؟ ثم قست قلوبہم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ارے پتھر بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں. بعض پتھر تو پھٹ جاتے ہیں, ان سے پانی نکل جاتا ہے, نہریں نکل جاتی ہیں, لیکن ہائے انسان کا دل یہ کتنا سخت ہوتا ہے. گوشت کا ایک لتھڑا, گوشت کا ایک ٹکڑا اپنی سختی میں اس بلندی پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پشے پشت ڈال دے, شریعت کو کچھ نہ سمجھے, دین اسلام کو کچھ نہ جانے, نہ حلال کی تمیز کرے نہ حرام کی تمیز کرے. میرے بھائیوں, کہا سعد ابن معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے دعا کی ہے, اللہ رب العالمین نے اس کے قبر کو کشادہ کر دیا ہے میری دعا سے. ارے بھائی, ہم تو اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی ایسا نہیں چھوڑتے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ بات تو ہم نے کہا کہ جو زندگی میں اپنے باپ کو نہیں پوچھتا ہے وہ مرنے کے بعد کہے کو پوچھے گا؟ ہاں, کہے کو پوچھے گا؟ یہ کون صحابی ہیں جن کے انتقال پہ رب العالمین کا عرش ہل گیا؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے فیصلے کی موافقت اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کی. یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. خود جناب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی. ان کا یہ حال ہے. ہم اور آپ کیا ہیں بھائی؟ کیا عمل کیا ہے ہم نے؟ کتنا عمل ہے ہمارا؟ لیکن باوجود اس کے میرے بھائیوں, جو کچھ بھی عمل ہے, اگر ایمان ہے تو ہم رب العالمین سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ رب العالمین عذاب قبر سے ہم کو محفوظ کر دے. اے اللہ ہمارے والدین کو یا ہم سے جو رخصت ہو گئے توحید کے اوپر قائم تھے رب العالمین, اے اللہ ان کو ان کے اعمال کا نیک اور اچھا بدلہ عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. جب تک زندہ رکھ, دین اسلام پہ زندہ رکھ, اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. السلام علیکم.